بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین کرام، دین کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جا رہی ہیں۔ علماء کرام نے اور فقہا نے دین کی بہت ساری تعریفات کی ہیں اور اس کے لیے بہت سارے الفاظ بھی وضع کیے ہیں، لیکن دین کے لیے جو سب سے آسان تعریف ہے وہ ہے الاستسلام للہ والانقیاد لہ۔ دین کی یہ سب سے آسان اور جامع تعریف ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اسی کا نام دین ہے۔ اگر فرما برداری نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنے کا عنصر ہمارے یہاں نہیں ہے، تو شرعی دین کی راہ پر ہم اور آپ صحیح معنوں پر چلنے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے کئی وجوہات کی بنیاد پر دین کو اہم اور ضروری قرار دیا ہے۔ پہلے چیز تو یہ کہ دین انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو ہدایت اور استقامت تک پہنچاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان بے چینی، جو دلی بے چینی، نفسی بے چینی ہوتی ہے اور جو گھبراہٹ دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، دین پر چلنے ہی سے انسان اس پر قابو پا لیتا ہے۔ اور چاہے وہ گھبراہٹ اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، تمام معاملات میں یہ دین انسان کو چین اور سکون عطا فرماتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ جہاں سارے وسائل اور سارے اسباب اس کے سامنے کٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آدمی پھنس چکا ہے، نکلنے کا ظاہری کوئی راستہ نہیں ہے، نہ گھر والے ساتھ دے رہے ہیں، نہ عزیز و اقارب ساتھ دے رہے ہیں، نہ سوسائٹی اور سماج ساتھ دے رہا ہے، تنے تنہا ہو چکا ہے، اکیلا ہو چکا ہے۔ اگر وہ دین والا ہے، اللہ والا ہے، تو اللہ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جس پر بھروسہ کر کے انسان اپنے آپ کو سکون میں رکھ سکتا ہے، اس کی بے چینی ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر امید اسے اندھیروں میں راستہ دکھانے کا کام کرتی ہے، اور ظلمات میں اور اسی طریقے سے تاریکیوں میں اسے روشنی کا کام دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہے تو یہ احساس جب دل میں پیدا ہوتا ہے کہ چلیے دنیا والوں نے تو ساتھ چھوڑ دیا، لیکن دین والا جو اللہ ہے اس کا تو سایہ ہے، انسان اسی سائے پر
اور اسی بھروسے پر اپنی زندگیاں آگے بڑھانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس ڈگر پر لے جاتا ہے اور آگے چل کر اللہ اس کو سہارا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے، روشنی کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ تو دین انسان کی اجتماعی اور حیاتی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دین وہ مضبوط اور بہترین اور سخت ستون ہے جس پر انسان بھروسہ کر کے اپنے تمام مصائب، تمام مشکلات اور اسی طریقے سے راحت جو اس کے یہاں نہیں پائی جاتی اس کو اپنے یہاں پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے یاد کرنے سے اس کے یہاں طمانینت، سکون پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے نیک کام کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر ایمان والا ہے، دین والا ہے، تو اللہ اس کے صلے میں اسے خوشگوار اور پرامن زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور دین ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے یا جس پر چل کر انسان جنت کی منزلوں کو پا سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جو نیک کام کریں گے، یعنی جو لوگ دنیا میں دین والے بنے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو دین پر چلنے والا ہوتا ہے، جو دین کا متبع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس رعایت پر ایسا شاندار اور لاجواب بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے کہ اسے قیامت کے دن آخرت میں سب سے افضل مخلوق قرار دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مسلمانوں کا شمار انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ فرماتا ہے، یعنی اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اس کی حیثیت کو افضل بناتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی اہمیت یہ ہے کہ دین کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مہذب بناتا ہے، اپنے آپ کو شائستہ بناتا ہے، چاہے بات کرنی ہو، چاہے لباس پہننی ہو یا کوئی اور بھی معاملہ ہو، انسان ہر جگہ شائستگی کا اور مہذب ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ دین ہی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو جانچتا اور پرکھتا ہے، اپنی کمیوں کو نکالتا ہے اور کمیوں کے نکالنے کے بعد اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ایمان میں زیادتی کا سبب بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بہتر بنانے کے سلسلے میں دعا کیا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے اس دین کو جس پر میں چل رہا ہوں اس کو میرے لیے مناسب اور میرے لیے ٹھیک بنا دے، اس لیے کہ یہ میری عزت ہے، اس لیے کہ اس سے میری پہچان جڑی ہے۔ اگر میرا دین بگڑ گیا،
اگر میرے اخلاق بگڑ گئے، اگر میرے کیریکٹر بگڑ گئے تو جو معاملہ اور جو حیثیت اور جو مقام میرا بنا ہوا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس سے دوسری کیفیت بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ انسانی جو جسم ہے، یہ جو انسان ہے، جو بشر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے یہاں یہ مادہ پیدا کیا ہوا ہے کہ یہ اپنے خالق، اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس زندگی کے کسی بھی شعبے کو آپ اٹھائیں، اگر آپ باپ ہیں تو بیٹے اپنے باپ کی نگاہوں میں اچھا اور سچا بننے کے لیے اپنے باپ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر بچے دیکھتے ہیں کہ گھر میں باپ کے بجائے ماں کی زیادہ چلتی ہے تو بچوں کی جو کیفیت باپ کی طرح ہونی چاہیے وہ نہ ہو کر کے ماں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور ماں کی زیادہ باتیں ماننے لگتے ہیں، کیونکہ جان جاتے ہیں کہ انہی کے کہنے پر میرے بارے میں اچھا ہو سکتا ہے، میرے مطالبات مانے جا سکتے ہیں۔ آپ نے گھروں میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ بچے اپنے باپ کے یا اپنی ماں سے قربت اختیار کرنے کے لیے بے جا شکایتیں اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسانوں کے ذہن و دماغ میں اور انسانی زندگی میں پیدا کر رکھی ہے، یہ فطرت ہے۔ آپ کے یہاں اگر مزدور ہیں، آپ کے یہاں اگر خادم ہیں، آپ کے یہاں اگر نوکر ہیں تو وہ چاہے گا کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے اور ہمیشہ راضی رہے۔ جب آپ کو کہیں آتا ہوا دیکھ لے گا یا آپ کو اپنے سامنے پائے گا تو جو کام نہیں کرنے کے بھی ہوں گے وہ خادم، وہ مالک، وہ نوکر کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجئے، چاہے جو بھی شعبہ ہو، اگر انسان کسی کے ماتحت ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو، اگر اس کا مالک کوئی اور ہے، بڑا ہے، تو عالم بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے۔ آج مساجد کا، مدارس کا اور اس کے ذمہ داران کا اور مساجد و مدارس میں کام کرنے والے خدام کا، علماء کا، خطبہ کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بسا اوقات جو نہیں ہونا چاہیے، یہ علماء کے شایان شان نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں جو علماء کو حامی نہیں بھرنی چاہیے، لیکن یہ چاہتے ہوئے کہ شاید ہمارا مقام ذمہ داران کے یہاں بڑھ جائے، ہماری تنخواہ بڑھ جائے یا ہماری ویلیڈیٹی رہنے کی جو مدت ہے، میعاد ہے، اس میں اضافہ ہو جائے، ذمہ داران خوش ہو جائیں، 1 سال کے بجائے 2 سال رہنا مل جائے۔ یہ تمام لالچیں اور تمام وجوہات ہوتی ہیں کہ جو بات نہیں ماننے کے لائق ہوتی ہیں اس کو بھی مان جاتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملانے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے ذہن و دماغ میں، ان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیوست کر رکھی ہے، اور پیوست فطری طور پر اس لیے کی ہے کہ ہم اپنے خالق کی اتباع کریں۔ لیکن انسانوں نے اس ملکہ کو اور اس قدرت کو جو اللہ نے فطری طور پر دیا ہے، اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے دنیاوی لوگوں کے لیے، اپنے مالکوں کے لیے، اپنے کیا کہتے ہیں آباء و اجداد کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، جس کا فائدہ صرف دنیاوی ہے، اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہیں سے بگاڑ کی شروعات ہوتی ہے۔ تو دین بہت ضروری ہے،
ہر معاملات میں، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے آپ ذمہ دار ہیں، چاہے آپ ماتحت ہیں، چاہے آپ خادم ہیں، چاہے آپ مالک ہیں، چاہے آپ کی جو بھی کنڈیشن اور جو بھی صورتحال ہے، تمام معاملات میں دین کو فالو کیا جانا ہی ہماری کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں دین کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام معاملات میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دین کے تعلق سے ہمارے یہاں جو کمیاں، جو کوتاہیاں ہیں، اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دین کے مفہوم کو سمجھ کر ہمیں صحیح معنوں میں اپنے خالق کی فرما برداری اور متبع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔